نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت، ادب ایمان کی پہچان اور ایمان کی نشانی ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ کسی تحقیق کا نتیجہ نہیں ہوتی، نہ یہ کتابوں کے انبار پڑھ لینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار کا پیار اللہ کی عطا ہے جو پاکیزہ ماؤں کی گود سے نسل در نسل منتقل ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اپنی ماؤں کی گود سے ملی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی اس پر نزاع کے وقت روح نکلنے کی سختی نہ ہوگی۔ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا قبر میں اسے میری پہچان نصیب ہوگی۔ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی رب کریم کے حضور میں عرض کروں گا، یا رب اسے سلامتی عطا فرما، اور اللہ اسے سلامتی عطا فرما دے گا۔ جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا قیامت کے دن میدان محشر میں میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا پیالہ پلاؤں گا۔ جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی اگر میزان عمل پر نیکیاں کم بھی ہوں گی تو میں اپنی جیب سے ایک درود کی پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھوں گا اور اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا جب میں مقام شفاعت پر کھڑا ہوں گا اللہ تعالیٰ اسے میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بے ادبی کرنے لگ جائیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اہل بیت کی شان بیان فرمائی ہے وہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی واضح ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملہ میں، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے کرے گا، اور جو انہیں اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی ان قریب اللہ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اہل بیت اطہار سے محبت بھی ایمان اور صحابہ اکرام کا ادب بھی ایمان ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا متوازن محفوظ نجات کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت پیار نصیب فرمائے اور ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس حرمت والے مہینے میں واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ المناک ایمان افروز واقعہ پیش آیا ہے جس نے حق و باطل کے درمیان حسینی اسلام اور یزیدی اسلام کی ایسی لکیر کھینچ دی جو قیامت تک مٹ نہ سکے گی۔ یہ صرف ایک جنگ یا سانیہ نہیں بلکہ وفا، صبر، قربانی اور ایمان کی ایسی روشن مثال ہے جس سے پوری امت مسلمہ کو ہدایت اور حوصلہ ملتا ہے۔ واقعہ کربلا کو دو حصوں میں سمجھتے ہیں۔ حصہ اول، واقعہ کربلا کا خلاصہ۔ سن 61 ہجری میں یزید ملعون نے خلافت سنبھالی اور اہل مدینہ و مکہ سے بیعت طلب کی، اور جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یزید لعین کے اعمال اور عقائد اسلامی اصولوں کے خلاف ہیں تو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو فاسق، فاجر، شرابی، زانی ہو۔ اب مکہ سے کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے تاکہ امت کو عدل شریعت اور سچائی کا پیغام دیں۔
لیکن راستے میں کربلا کے مقام پر آپ کا قافلہ روک لیا گیا اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور 72 جانثار ساتھیوں نے بھوک پیاس اور ظلم کے باوجود حق پر ڈٹے رہتے ہوئے جام شہادت قبول فرمایا۔ یہی وہ دن ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں اور یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا عظیم دن صبر، قربانی اور وفاداری کی عظیم مثال ہے۔ حصہ دوم، کربلا کے عظیم اسباق، حق پر ڈٹے رہنے کا سبق۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اصلاح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلا ہوں، ظلم اور فساد کے لیے نہیں نکلا۔ سبق سچائی کے لیے کھڑے رہنا مومن کی شان ہے، چاہے دنیا کی طاقتیں اس کے خلاف ہوں۔ دین پر جان قربان کرنے کا حوصلہ کربلا نے بتایا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے جان دینا عار نہیں، فخر کی بات ہوتی ہے۔ یہی اصل شہادت کا مفہوم ہے، صبر اور رضا کا پیغام۔ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر حضرت علی اصغر شہید ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ سچا مومن ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ عورتوں کی عزت اور استقامت۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے قید، مصیبت اور ظلم کے باوجود ایمان اور غیرت کی حفاظت کی۔ ان کی زبان سے نکلا جملہ آج بھی مینارہ نور ہے، میں نے کربلا میں سوائے حسن و خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ ایمان والی عورت عزت و حیا کی محافظ ہوتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ قیامت تک کے لیے معیار حق کربلا نے سکھلا دیا۔ حق کی شناخت شخصیتوں سے نہیں، کردار سے ہوتی ہے۔ یزید ملعون کے پاس اقتدار تھا، مگر اسلام، حقیقی اسلام، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کربلا صرف غم نہیں، ایک عظیم پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا حسینیت ہے اور ظلم پر خاموش رہنا یزیدیت ہے۔ واقعہ کربلا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کربلا کے واقعہ کی خبر دے دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس وقت غم سے بھر گیا تھا۔ آئیے اس مضمون کو محبت و ادب کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کا علم پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ ایک دن حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور بتایا کہ میرا نواسہ حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا اور وہ یہ کربلا کی مٹی دے گئے ہیں اور یہ وہ مٹی ہے جس زمین پر وہ شہید ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے فرمائی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا اور امت کو خبر دینا۔ جب کبھی امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوتے تو آپ ان کا گلو مبارک اور ان کی پیشانی چومتے، دعائیں دیتے اور فرماتے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث نبوی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے تعلق صرف نسبی نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی بھی تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کے لیے خاص درد، جذبہ اور محبت تھی۔ کربلا کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی غم، جب کربلا کا واقعہ پیش آیا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، تو روایات میں آتا ہے کہ مدینہ، مکہ اور دنیا کے دیگر مقامات پر اہل دل، اولیاء، مشائخ اکرام کو خواب میں، کشف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنجیدہ ہونے کی کیفیت نظر آئی۔ گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اپنی امت اور اپنے نواسے کے غم میں بے چین اور غم زدہ تھی۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی تعلیم پر عمل کیا۔ تلوار کے سامنے صبر پیاس کے عالم میں رضا اور ظلم کے مقابلے میں ایمان کی ایسی چمک، یہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کا عملی مظاہرہ اور نمونہ، روحانی حقیقت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک امت کے ہر غم میں شریک کربلا کا غم صرف حسین کا نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل زخمی ہونے کا غم ہے۔ آج بھی جو شخص حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین پر رو رو کر دعائیں مانگتا ہے تو گویا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی مصیبت میں اہل بیت پر روئے اللہ اسے جنت میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جگہ دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا اور امت کو صبر کی تعلیم دی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہی عمل کر کے دکھایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عملی نمونہ تھا۔ کربلا میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت تھی۔ تمام محبین اہل بیت، پنجتن پاک سے پیار کرنے والوں سے ہاتھ باندھ کر میری یہ گزارش ہے کہ خدارا نمازی بن جائیں، نماز کی قدر کیا کریں، نماز کو، 5 وقتہ نماز کو وقت مقررہ پر ادا کیا کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے تحفہ معراج ہے، اور چشم عالم سے چھپنے سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کی اپنی امت کو تاکید فرمائی ہے، اور امام علی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے میدان میں نماز ادا کر کے اس کی اہمیت کو بتلا دیا ہے کہ جو ہم سے پیار کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، بے نمازی ہمارا محب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ خواجہ خواجگان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ربائی کہی ہے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین کی حفاظت اور پناہ ہیں۔ حسین نے سب دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہیں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت، عقیدت، ادب اور ان کا عشق عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اے اللہ، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کا واسطہ میرے ایمان کا خاتمہ کلمہ حق پر فرمانا۔ تو چاہے میری دعا کو رد کر دے یا قبول فرما لے، یہ تیری مرضی، میرا ٹھکانہ تو بس
آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں آل رسول کا واسطہ پیش کرتے ہوئے دامن پھیلائے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بخش دے۔ اے اللہ، ہمیں صحت و عافیت، ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں نیک بنا، اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں کامل ایمان، کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں راہ حق پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں برکت والی روزی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، برکت والے اعمال، برکت والا علم عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بس اپنے در کا فقیر اور بکاری بنا دے۔ اے اللہ، تمام برائیوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے جان و مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں شر نفس، شر شیطان اور شر حمزات سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے اہل و عیال کو روحانی و جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو دنیا و آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنا اور اپنے رسول اہل بیت کا عشق، ادب اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اولیاء اللہ اور صحیح العقیدہ علماء دین کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی حیا کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو حیا اور نور ایمان سے منور کر دے۔ آمین۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔